سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء، ذو الجلال والکمال والجبروت، سبحان الملک المقصود، سبحان الملک المعبود، سبحان الملک الموجود، سبحان الملك حي الذي لا ينام ولا يموت وابن الدار، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، محمد رسول الله عليه الصلاة الله هو سيد الكون، سيد الإنس والجن، هو رسول صادق وهو إنسان كامل. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. علی جناب غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ، نگرانی اجلاس، معتمد محافل جناب صدیقی صاحب، میرے بھائی سردار نانک سنگھ نشتر صاحب اور معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ کعبۃ اللہ شریف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس عنوان پر گزشتہ ماہ بھی جو ہے آپ سے گفتگو کا موقع ملا تھا۔ حضرات، اور ہماری بات جو رکی تھی وہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ اسی سلسلے کو میں آگے لے کر بڑھتا ہوں۔ ایک دو جملے گزشتہ لیکچر کے بھی اس میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ نئے ہیں، گزشتہ مرتبہ نہیں تھے، وہ اس کو کور کر سکیں۔ حضرات، کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر عین بیت المعمور کے نیچے تھی۔ اللہ رب العزت نے جب دنیا کو آباد فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں حکم دیا کہ ایک ہمارا گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ ساتویں آسمان کے نیچے زمین پر اللہ کا یہ پہلا گھر ابتدا میں فرشتوں نے پایا۔ فرشتوں کے بعد دوسری تعمیر جو انسانوں کے ذریعے انجام پائی وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاتھوں سے انجام۔ اور پھر تیسری تعمیر حضرت شیس علیہ السلام کے ہے، اسی بنیاد جس پر ملائکہ نے بیت المعمور کے نیچے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، اسی مقام پر۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور مکے میں ہمارا مکان تعمیر کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے۔ اس وقت آپ کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر بیٹھ کر تیر بنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ یہاں اس کا مکان تعمیر کروں۔ چنانچہ وہ اپنے فرزند ارجمند کو لے کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر شروع کی، لیکن انہیں جگہ کی کوئی نشاندہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس وقت آندھی آئی اور کعبۃ اللہ شریف کی جو حصار تھی اس کے اطراف طواف کرنے لگے۔ حضرت عباس سے بھی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور انہیں وہ بنیادیں دکھائیں جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے کعبۃ اللہ شریف کی
تعمیر اس پر کی اور پھر اس جگہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر اور کعبۃ اللہ شریف کی جو تعمیر ہوئی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں تو والد محترم دیواریں اٹھاتے اور فرزند ارجمن پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے اور اس کے مابین پتھر کے اوپر پتھر رکھا گیا، درمیان میں کوئی گارا استعمال نہیں کیا۔ جب دیواریں اتنی بلند ہو گئی کہ ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا تو ایک پتھر حضرت اسماعیل علیہ السلام لا کر رکھے، جس پر ابو الانبیاء حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہر کر دیوار تعمیر کرتے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ پتھر، اس پتھر پر جب آپ ٹھہر کر عمارت تعمیر کرتے اور بلندی ہو جاتی تو یہ پتھر خود بخود لفٹ کی طرح اوپر اٹھ جاتا اور آپ دیواروں پر بلند کرتے، اور جب آپ اترنا چاہتے اس وقت یہ پتھر نیچے۔ یہ پتھر مقام ابراہیم کے نام سے آج بھی کعبۃ اللہ شریف میں نصب ایک کٹھیرے میں گلاس کے شوکیس کے اندر اس کو جو ہے لگایا گیا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان جو 21 سینٹی میٹر گہرے، میں وہ پتھر کی تصویر آپ کو دیکھنے کے لیے دے رہا ہوں زیارت کے لیے۔ یہ وہ تصویر ہے جس پر یہ وہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم کہلاتا ہے، اور اس پر ٹھہر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ اور پھر اسی کا ایک کلوز اپ جو بہت ہی نمایاں ہے، اس میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ پتھر کے اندر جو ہے آپ کے قدم مبارک کافی گہرائی تک نقش ہے۔ حضرات تھوڑا سا مقام ابراہیم کے تعلق سے عرض کرتا چلوں۔ مقام ابراہیم کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر جیسا کہ میں نے کہا 11 ادوار میں، چوتھا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اس کے بعد قبیلے عمالقہ، اور پھر اس کے بعد جرہم مضر، پھر اس کے بعد قریش کے بعد عبداللہ بن زبیر، پھر حجاج بن یوسف، اس کے بعد سلطان مراد خان عثمانی خلیفہ، آخری تعمیر 1040 ہجری جو غالباً 1631 عیسوی یا 30 یہ آخری تعمیر۔ تو کعبۃ اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا وہ تعمیر اس طرح مربع نہیں تھی۔ اس وقت کعبۃ اللہ شریف کی عمارت مستطیل تھی۔ گزشتہ لیکچر میں وہ تصویر دکھا چکا ہوں آپ کو ایک مخطوطے کے حوالے سے، مستطیل تھی، اور یہ مستطیل شکل قریش کی تعمیر تک برقرار۔ اہل قریش نے عوامی چندہ اکٹھا کر کے تعمیر کی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر تھی، اس وقت کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر انجام پائی، اور حتیم کا وہ حصہ جو مستطیل عمارت کے اندر شامل تھا اس میں سے علیحدہ کر، کیونکہ ان کے پاس تعمیر کے لیے اتنی گنجائش نہیں تھی۔ اور پھر اس وقت تک کعبۃ اللہ شریف
اور چھت نہیں تھی. اہل قریش نے مضبوط لکڑیوں کا چھت اور چھت پر چڑھنے کے لیے ایک زینہ بھی رکھا. رکن عراقی کے پاس سے وہ زینہ اندرونی لگا اور اس تعمیر کے بعد ابھی تک کعبۃ اللہ شریف پر جو تھا آپ کے دروازہ میں تھا اور عمارت زمین کے لیول پر دروازہ تھا. یعنی دروازے کی چوکھٹ لگی ہوئی نہیں تھی بلکہ اتنا حصہ کھلا ہوا تھا. قریش نے اپنی تعمیر میں کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کو اونچا اور پھر اس دروازے کی جگہ پر ایک لاک ڈالنے والا دروازہ لگا. مختلف روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اس تعمیر کے لیے اس کی تعمیر کے وقت موجود تھے اور انہوں نے جب اس وقت جو ہے آپ کے زمزم کا کنواں بھی ڈھک چکا تھا, زمزم کی نشاندہی کی, خواب میں آپ نے زمزم کو دیکھا اور بیر زمزم کی کھدوائی کروائی, تو اس کنویں میں انہیں 2 سونے کی ہرنی اور کچھ سونے کے زیورات وغیرہ بھی, اس میں سے ایک فروخت کر کے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر مکمل کروائی گئی اور دوسرے آپ کے ہرن کے نمونے کو جو ہے کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہی جو تابوت سکینہ تھا وہیں پر رکھا گیا. اور اس وقت بیر زمزم کی جو گہرائی تھی تقریباً 17 فٹ. اس کے بعد اس بیر زمزم کو وسعت دی گئی, تو اس وسعت کے بعد بیر زمزم تقریباً 17 گز گیا. اور ابن سعود کے حکومت سنبھالنے کے بعد جب کعبۃ اللہ شریف کی نگہداشت کا کام خادم حرمین شریفین کی خدمات وہاں کے حکمران کے تفویض ہوئی, تو اس وقت بیر زمزم کی صفائی کرائی اور اس صفائی کے دوران جو انجینئرز اور غوطہ خور بیر زمزم میں غوطہ لگائے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ زمزم کے کنویں کے اندر ایک بہت بڑی چٹان جس پر باذن اللہ کندہ کیا, پانی زمین سے جو آ رہا ہے وہ اس چٹان سے فلٹر ہو کر کے آتا ہے. اس پانی میں تھوڑی نمکینی ہے اور کچھ چکناہٹ بھی. بعض لوگ جو زمزم کا تبرک یہاں لاتے ہیں اور اس میں ہمارا پانی ملا کر کے اضافہ کر کے دیتے ہیں, آپ اس پانی کو دیکھیے, اس کے اوپر آپ کو جو ہے تیرا نظر آئے, جیسا برتن وغیرہ ہم دھو دینے کے بعد اوپر تھوڑا سا چکناہٹ ہم کو نظر آتا ہے, کیونکہ اس میں مکس کیا گیا. ورنہ صرف اگر آپ زمزم کا مشاہدہ کریں گے تو ایسی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی, لیکن اس میں چکناہٹ ضرور. اور بیر زمزم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس پانی کو پینے والا جہنم کی آگ سے محفوظ ہے. اور جس نیت کے ساتھ یہ پانی پیا جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو تکمیل کرتا ہے. کچھ مرض کے لیے پیا گیا ہے تو اللہ رب العزت اس مرض کو دور کر فرماتا ہے. اور اس پانی کی خاص خوبی یہ ہے کہ آپ اسے کتنے بھی برس رکھ لیں اس میں کوئی جراثیم پیدا نہیں. چنانچہ تو کافی میوزیم میں استنبول میں
संग मरमर की सुराहियां हैं। सुल्तान सलीम के ऐहद की भी सुराही है, जो आपके तकरीबन 18वीं सदी की, उस वक्त का जमजम भी उसमें मौजूद। और हमारे शहर में मैं खुद भी देख रहा हूँ, मेरी नानी के पास जो है जमजम की कुप्पियाँ थी, एल्यूमिनियम की कुप्पियाँ आती थी, उन कुप्पियों के अंदर मेरा जमजम आया था, बरसा बरस तक वो महफूज है, इसमें कोई जरासीम वगैरह पैदा नहीं। तो बिजर जमजम दरअसल उस वक्त कायम हुआ जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कमसिन लड़के को, हजरत इस्माइल को और हजरत हाजरा को इस मुकाम पर छोड़ दिया जहाँ किसी किस्म की कोई झाड़ी थी, ना बूटी थी, ना पानी था, ना इंसान के रहने के लिए जगह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इस कमसिन लड़के को पानी की प्यास हुई तो उनकी माँ हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा से मरवा पर, मरवा से सफ़ा पर दौड़ती रही और देखते रही कि कहाँ कहीं कोई पानी मिल सकता है या कोई इंसान नज़र आता है जिससे कोई चीज़ तलब कर सके। जब वो 7 चक्कर लगाकर मायूस हो गई और इधर पलट कर देखी तो उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर एड़ी रगड़ रहे थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस वक्त वहाँ पर मारा और वहाँ से कुआं जारी। हजरत हाजरा ये मंजर देखकर आई और इब्रानी ज़बान में जमजम कहते हैं ठहर ठहर, तो वो पानी बह करके जा रहा था। तो हजरत हाजरा ने उसको जमजम का ठहर ठहर और अतराफ के मुंडेर बनाया जिससे वो पानी नहीं थम गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ये ना कहती और अतराफ उसके मुंडेर ना बनाती, ये पानी दूर दूर तक बहता है। इसके बाद मुख्तलिफ क़बाइल यहाँ आते रहे और हजरत हाजरा से इजाज़त लेकर यहाँ पर क़याम करते रहे। चुनांचे पहला जो कबीला पहुँचा था कबीला अमालका है, उसके बाद कबीला जरहम यहाँ पर क़याम किया आपकी इजाज़त से। बाद में अहले मक्का ने जो है उन्हें हासिल किया। वो लोग जाते वक्त वीर ज़मीन बंद कर दिए, ढांक दिए। उसके बाद नई नस्ल को इस बात का पता नहीं चला कि कुआं था। बिलाखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ख्वाब में इस कुएं को देखते हैं। अहले कुरैश काबतुल्लाह शरीफ तामीर करा। उसके बाद अहले कुरैश की तामीर के बाद जो दूसरी तामीर हुई, मैंने 5-6वीं तामीर, वो तामीर आपके अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, ये तकरीबन 17 हिजरी की बात। उस वक्त हुआ यह था, यही मारके करबला का मसला था। मारके करबला से पहले उमवी खलीफा के हुक्म से जो है खिलाफत के लिए जो जंग छिड़ी हुई थी, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। उमवी अफवाज ने मिंजीख कहते हैं आपके तोप, तकरीबन तोप की शक्ल, उससे गोलेबारी हो रही थी। गोलेबारी से काबतुल्लाह शरीफ की दीवारें मुतासिर, कुछ आग भी लगी, आपके हजर अस्वद के इस जानिब जो है आतिशज़नी भी हुई थी। उसके बाद सन 64 हिजरी में हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने काबतुल्लाह शरीफ को तामीर कर दी और इस दफ़ा जो काबतुल्लाह शरीफ की तामीर हुई वो मुरब्बा नहीं थी बल्कि मुस्ततील थी।
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عہد میں جو تعمیر تھی اسی بنیاد کے اوپر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو تعمیر کی بعد ازاں اس کے بس 10 سال کے بعد 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے نبی اہل قریش کی جو تعمیر تھی اسی تعمیر کی بنیاد پر اس کو دوبارہ سے تعمیر کر دیا اور وہ حصہ جو مستطیل تھا اس کو پھر سے مربع کر دیا۔ اس طرح کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر میں تقریباً 1000 برس گزر چکے تھے۔ ہاں، ایک اور واقعہ درمیان میں رونما ہوا۔ جس وقت اہل قریش نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تھی تو اس وقت مقام ابراہیم جو اب جس جگہ پر ہے اس جگہ سے ہٹا دیا تھا، اس لیے کہ سیلاب سے پانی اکثر وہاں پر آتا تھا اور مقام ابراہیم اس جگہ سے کھسک گیا۔ تو اہل قریش نے کیا کیا، اس کو کعبۃ اللہ شریف کے بالکل قریب میں نصب کر دیا تاکہ پانی کے بہاؤ سے وہ متاثر نہ ہو۔ جب اس بات کا علم خلیفہ دوم حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو انہوں نے اعلان کیا کہ کیا کوئی جانتا ہے کہ مقام ابراہیم کی صحیح جگہ کیا ہے؟ تو ایک شخص، میں نام بھول رہا ہوں، اٹھ کر کہتا ہے کہ ہاں میں واقف ہوں، میں نے اس وقت ایک ڈوری سے مقام ابراہیم کی کعبۃ اللہ شریف سے کتنی دوری ہے ناپ لیا اور وہ ڈوری میرے پاس موجود ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے وہ ڈوری فراہم کی اور پھر مقام ابراہیم کو اسی جگہ پر نصب کیا گیا جو اس کا اصل تھا۔ تو مقام ابراہیم مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے اس کو کی آرائش کی گئی۔ کچھ عرصہ یہ مقام ابراہیم ایک آہنی باکس کے اندر بھی جو ہے رکھا گیا، جو اس شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اہل ترک نے اس کے اوپر ایک مضبوط عمارت بھی تعمیر کی، اس پر بہت بڑا قبہ بھی تھا، لیکن بعد میں ترکیوں کے عہد میں ہی اس عمارت کو منہدم کر دیا گیا کیونکہ طواف کرنے والوں کے لیے اس سے اڑچن پیدا ہوئی۔ بیر زمزم پر بھی عثمانی خلفاء نے عمارت تعمیر کرائی تھی، اس کو بعد میں منہدم کر دیا گیا۔ گزشتہ لیکچر میں نے وہ تصویر دکھائی ہے اور یہ جو ہے مقام ابراہیم کی قدیم تصویر ہے، اور اب مقام ابراہیم اس طرح اس شوکیس کے اندر جو ہے نصب کیا۔ اور اس طرح کعبۃ اللہ شریف کی یہ جو آثار ہیں وہ ہم کو نہ صرف اس عہد کی تاریخ کو یاد دلاتے ہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اور حضرت حاجرہ علیہ السلام پر جو مصیبتیں وہاں پر گزری ہیں ہم کو اس کی یادیں تازہ کراتی ہیں۔ یہ وہ تصویر ہے جو جس میں صفا کی پہاڑیاں، یہ تصویر تقریباً 1326 یعنی آج سے 112 سال قدیم تصویر ہے۔ یہ اس وقت پہلی مرتبہ وہاں کی فوٹوگرافی ہوئی تھی۔ یہ وہ تصویر ہے
اور اب تو جو ہے وہاں کی نوعیت مکمل طور پر بدل گئی ہے، ایئر کنڈیشن ہال ہے وہاں پر، سمجھے؟ تو یہ صفا کی تصویر ہے، اور اس کے بعد جو دوسری تصویر میں آپ کو بھیج رہا ہوں وہ مروہ کی ہے، جس میں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا سے مروہ تک 7 چکر جو ہے پانی کی تلاش میں لگائے تھے، اور اس کے بعد انہیں جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے رگڑنے سے جو پانی زمزم جو جاری ہوا، پانی جو جاری ہوا، وہ واقعہ پیش آیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی عمر میں اولاد اللہ رب العزت نے عطا کی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل، جبکہ کوئی اس عمر میں بچے کی توقع ہی نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو ہم پر قربان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم لڑکے کو لے کر کے نکلے اسے قربان کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں۔ تو اس وقت 3 مقامات پر شیطان نے آپ کو جو ہے بھٹکانے کی کوشش کی۔ یہ جمرہ اولا آج کی شکل بہت تبدیل ہو چکی ہے، یہ قدیم تصویر ہے، غالباً ہمارے یزدانی صاحب اس کو ملاحظہ کیے ہوں گے، اس دور میں 73 کی بات ہے، 73 میں بھی تقریباً حالات اس کی جو ہے تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ تو اور قدیم تصویر ہے، اور یہ جمرہ ثانی۔ اور یہ ثالث۔ تو ان تینوں جگہوں پر شیطان نے آپ کو بھٹکانے کی کوشش کی اور آپ کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ اپنے مقصد پر بالکل اللہ کے حکم کے اوپر بالکل ڈٹے رہے۔ آپ نے کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں کی اپنے فرزند دلبند کو جو ہے قربان کرنے میں، اور پھر اس جگہ پر آپ کو لے جا کر لٹا دیا اور شہید کرنے کی اور قربان کرنے کے لیے جو ہے چھری چلا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی اس بات کو، اس شہادت کو اور اس قربانی کو پہلے سے قبول کر لیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے وہاں پر ایک دمبے کو بھیج کر اسے ذبح کر، اور تمام ملت ابراہیمی کے لیے یہ سنت جو ہے ہمیشہ کے لیے جو ہے ہم پر جو ہے صاحب نصاب لوگوں کے لیے جو ہے مقرر کر دی۔ اور کعبۃ اللہ شریف میں جو ہے حجر اسود، آپ نے جب دیوار ایک سطح تک آ گئی تو وہاں پر آپ نے کعبۃ اللہ شریف میں جو ہے جنت سے آیا ہوا وہ پتھر جو جبل ابو قبیس کے پاس پڑا ہوا تھا، اس پتھر کو منگوایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اس بات کی نشاندہی کی، آپ اس پتھر کو اٹھائے اور لے کر کے آئے۔ یہ پتھر دراصل حضرت آدم کے ساتھ ہی جنت سے جو ہے بھیجا گیا تھا، اور جبل ابو قبیس میں جو ہے کہ مابین یہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے جب یہ پتھر لایا تو اس پتھر کو ایک رکن کی حیثیت سے کعبۃ اللہ شریف میں جو ہے نصب کیا گیا، اور اس پتھر کو بھی جو ہے چرانے توڑنے کی جو ہے کئی دفعہ کوشش کی گئی۔ خرامطہ جب مکے پر قابض تھے اس وقت یہ اس پتھر کو یہاں سے جو ہے لے جانا چاہتے تھے، ادال مار کر کے لے کر کے بھی چلے گئے۔ تقریباً 22 سال تک حجر اسود اپنی جگہ پر نہیں تھی، اور لوگ صرف اس جگہ پر ہاتھ لگا کر اپنے اس عمل کو جو ہے کی تکمیل کر لیا کرتے تھے۔
اور یہ وہ خول ہے جس میں حجر اسود نصب تھا۔ سلطان مراد نے جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تو اس وقت اس خول کو بدل دیا گیا، اور یہ خول اس وقت جو ہے آپ کے توپخانہ میوزیم استنبول کے اندر موجود ہے۔ کعبۃ اللہ شریف، اور اس وقت کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے بعد اہل قریش نے جو دروازہ لگایا تھا وہ دروازے کو بھی انہوں نے تبدیل کر دیا، کیونکہ دروازہ کافی بوسیدہ ہو چکا تھا، اور اس بوسیدہ دروازے کے دونوں حصے اب جو ہے توپخانہ میوزیم استنبول کے اندر موجود ہے۔ یہ اسی کا ایک حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کعبۃ اللہ شریف کے اوپر جو ہے مختلف ادوار میں جو ہے لوگوں نے جو ہے حملے کیے اور کعبۃ اللہ شریف کو نقصان پہنچانے اور حجر اسود کو یہاں سے لے جانے کی کوشش کی، اور لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئی۔ کعبۃ اللہ شریف کا جو ہے غلاف مبارک بھی بڑی اہمیت کا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ شریف پر مکمل غلاف پہنا اڑایا۔ اس کے بعد دوسرے سعد بن حمیری جو یمن کا بادشاہ تھا، دوسرا مکمل غلاف انہوں نے اڑایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برا بلا کے مسجد ممانعت کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور کے بعد غلاف چڑھانے کے بعد مختلف قبائل کے سردار اور ممالک کے سربراہ کعبۃ اللہ شریف پر غلاف اپنا بھیجتے تھے، تو یہ غلاف مکمل نہیں ہوتا تھا بلکہ پردوں کی شکل میں اس پر چڑھایا جاتا تھا، جیسا کہ ہم باب توبہ پر دیکھتے ہیں کعبۃ اللہ شریف کے چھوٹے چھوٹے پردے چھوٹا پردہ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح کے پردے مختلف کپڑوں کی کعبۃ اللہ شریف پر چڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ ہندوستان کے ایک حکمران محمود غزنوی نے کعبۃ اللہ شریف پر اسے غلاف مکمل طور پر غلاف چڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ اس نے کعبۃ اللہ شریف پر زرد رنگ کا غلاف چڑھایا تھا۔ اور پھر دوسری اور ایک اہم بات، جب 1919 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور کعبۃ اللہ شریف کی خدمت کسی کے ذمے نہیں رہی، سب ناچاقی کا عالم تھا، کوئی بھی اس جانب توجہ نہیں دے رہے تھے، ایسے دور میں پھر ہندوستان سے ہی تعلق رکھنے والے اور وہ بھی محمود غزنوی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے مولانا اسماعیل غزنوی، مولانا داؤد غزنوی جو امرتسر کے رہنے والے تھے، ان دونوں نے کعبۃ اللہ شریف کے لیے غلاف مبارک روانہ کیا اور لے جا کر وہاں پر غلاف چڑھایا۔ پھر تیسری مرتبہ ہندوستان کو اور ایک فخر حاصل ہوا جب ابن سعود کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس وقت کعبۃ اللہ شریف کا غلاف تقریباً کئی سالوں تک اہل ہند نے تیار کیا۔ مدراس بنارس کے زری کے کاریگر اس وقت کعبۃ اللہ شریف کا غلاف جو ہے تیار کرنے کے لیے یہاں سے بلائے گئے۔ قصبہ نامی فیکٹری کا قیام عمل میں لایا گیا، جہاں پر اس تاریخ سے لے کر آج تک کعبۃ اللہ شریف کے غلاف بننے کا کام پورے سال انجام دیا جاتا ہے۔ حیدرآباد میں بھی
مختلف جگہوں پر کعبۃ اللہ شریف کے قدیم غلاف موجود تھے. چومحلہ پیلس میں بھی موجود تھے اور اس کے پیچھے حضور نظام کے جو عاشور خانے ہیں وہاں پر بھی کعبۃ اللہ شریف کا غلاف کے قدیم جو ہے حصے موجود ہیں. لیکن اب جو غلاف کعبہ دیا جاتا ہے وہ کعبۃ اللہ شریف پر چڑھایا ہوا نہیں ہوتا بلکہ قصبہ فیکٹری میں تیار کیا ہوا کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس کا کعبۃ اللہ شریف سے کوئی تعلق نہیں. سابق میں جو ہوا کرتا تھا کعبۃ اللہ شریف پر جو غلاف چڑھایا جاتا تھا وہ غلاف کو جب تبدیل کرتے تو اس کے حصے مختلف ممالک کے سربراہوں میں اور سربراہ افراد میں تقسیم کی جائے. لیکن اب یہ سلسلہ ترک کر دیا گیا کیونکہ اہل سعود کا یہ خیال ہے کہ لوگ اس غلاف کی پرستش کر رہے ہیں, اس وجہ سے وہ غلاف نہیں دیا گیا, اس کو تلف کر دیا جائے. بلکہ اب جو غلاف دیا جا رہا ہے اس کمپنی کا بنا ہوا کپڑا ہے, غلاف کعبہ نہیں کہلاتا. سمجھے, جب تک کہ وہ کعبۃ اللہ شریف پر چڑھایا نہیں جائے گا, اڑایا نہیں جائے گا, لٹکایا نہیں جائے گا کہیں پر, وہ غلاف کعبہ نہیں کہلاتا. سمجھے, تو اس طرح کعبۃ اللہ شریف پر مختلف ادوار میں غلاف جو ہے مختلف ممالک سے جو ہے روانہ کیا گیا. اور ایک بار پاکستان کو بھی جو ہے یہ شرف حاصل ہوا تھا 1962 میں شاہ فیصل کے بعد کے دور میں جو ہے اہل پاکستان کے پاس جو ہے پاکستان میں جو ہے غلاف تیار کروایا گیا. اہل پاکستان نے اس کو تیار کیا اور اس کے بعد غلاف چڑھایا. اسی طرح کعبۃ اللہ شریف کی اندرونی دیواروں پر زمانے قدیم سے ہی غلاف اور پردے چڑھانے کا رواج ہے. اور یہ غلاف اور پردے بھی مختلف اقسام کے ہوا کرتے تھے, مختلف اشیاء کے ہوا کرتے تھے. چمڑے کے بھی پردے چڑھائے گئے ہیں, دیباج کے بھی چڑھائے گئے ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے بھی چڑھائے گئے ہیں. اور لیکن اب کعبۃ اللہ شریف کے اندرونی دیواروں کو چونکہ مرمر چڑھا دیا گیا ہے, سنگ مرمر کی اس کی دیواروں کے اوپر لگا دیا گیا ہے, تو اس وجہ سے اب اندر غلاف کا رواج باقی نہیں رہا. اب یہ غلاف صرف ہم کو دیکھنے کے لیے اگر کہیں ملتا ہے تو کویت میں جو ہے ہم کو حاجی رجب کی میوزیم ہے, اس میوزیم میں اس غلاف کے کچھ حصے آپ کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں جو ایک دیوار کے ہیں. گزشتہ مرتبہ میں نے دکھایا تھا, وہ اس بار جو ہے میں لا نہیں سکا. تو اس طرح کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے بعد حضرت جو ابراہیم علیہ السلام نے جو کی تھی, اس کے بعد مختلف ادوار میں کعبۃ اللہ شریف میں جو ہے جدید تعمیرات ہوتے رہے. تو 1040 میں جو تعمیر ہوئی تھی وہ سیلاب کی وجہ سے جو دیوار متاثر ہو کر منہدم ہو گئی تھی, تو اس کو سلطان مراد خان نے تعمیر کی. اور یہ جو تعمیر تھی بالکل اسی نہج کے اوپر کی گئی, تو اس کے اندر تھوڑا سا فرق آیا. اس فرق کو جو ہے آپ قریب سے ملاحظہ کر سکتے ہیں. کعبۃ اللہ شریف کی دیوار تقریباً یہاں اس مقام پر تھی, لیکن اس جگہ سے تقریباً 18 سے 24 انچ تک کا حصہ چھوٹا, اور اس حصے کے اوپر سنگ مرمر لگا ہوا ہے. اس کے لیے کچھ علیحدہ نام عربی میں دیا گیا ہے, میں ذہن میں وقت نہیں آ رہا ہے. تو کچھ لوگ کیا کر رہے تھے,
طواف کر رہے تھے تو جو ہے نیچے جگہ نہیں مل رہی تو اس سلوپ والے حصے پہ سے سنگ مرمر کے حصے پر سے طواف کر رہے تھے. تو اس وقت ایک فتویٰ جاری چونکہ طواف کعبۃ اللہ شریف کی باہری دیواروں سے کرنا تو اس بات کو ڈکلیئر کیا گیا فتوے کے ذریعے کہ جس سنگ مرمر کی دیوار پر سے آپ طواف کر رہے ہیں وہاں سے اگر طواف کرتے ہیں تو آپ کا حج یا عمرہ قبول نہیں ہوتا, اس کے اراکین تکمیل نہیں ہوتے, اس کے رکن تکمیل نہیں ہوتے, کیونکہ وہ کعبۃ اللہ شریف کا اندرونی حصہ اور اسی حصے کے اوپر اب جو ہے آپ کے کعبۃ اللہ شریف کا جو پردہ کھینچ کر کے جو ہے تانا جاتا ہے تو پھر سے جو ہے غلاف کو اوپر اٹھانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے. سابق میں بھی یہی ہوا کرتا تھا, آج سے 40-50 سال پہلے کعبۃ اللہ شریف کے پردوں کو جو ہے اٹھا دیا جاتا تھا اور جو ہے تاکہ لوگ جو ہے کیونکہ اس میں بھی جو ہے لوگ کٹر کے لیے لے جایا کرتے تھے. تو اس طریقے سے کعبۃ اللہ شریف کی جو عمارت رہی ہے مختلف ادوار میں یہ تعمیر ہوتے رہی اور میزاب رحمت کے بھی مختلف ادوار میں جو ہے تبدیلیاں عمل میں آئی ہیں اور سلطان مراد خان کے دور میں کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے بعد میزاب رحمت جو ہے نکال دیا گیا تھا. وہ میزاب رحمت آج بھی تو کافی میوزیم کے اندر موجود ہے. میں اتفاق سے وہ چند ایک تصاویر لانا بھول گیا ہوں, انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر آپ کو وہ تصاویر دکھاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جو میرا عنوان رہے گا وہ شہید کربلا حضرت امام حسین کا عنوان رہے گا اور اس میں بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو تصاویر کے ساتھ گزشتہ 2 سال قبل مجھے جو ہے کربلا معلیٰ کو جانے کا موقع ملا ہے. میں نے وہاں کی نادر و نایاب تصاویر حاصل کی ہیں, وہاں کی میوزیمس کو بھی دیکھنے کا موقع ملا ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہ اور ایک خاص تبرک اور آثار حضرت امام حسین کے آپ کو انشاءاللہ تعالی دکھاؤں گا جس کو آپ کو دیکھنے کا کہیں پر موقع نہیں ملا ہے. حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے جسم اتھر پر جو کپڑوں کا ٹکڑا بچ گیا تھا وہ ٹکڑا تو کافی میوزیم میں موجود ہے اور خون سے تر ہے وہ. انشاءاللہ تعالی اس کی تصویر آئندہ لیکچر میں
علامہ اقبال کی جو تصنیف ہے بیان مشرق ان کا کلام، اس سے آپ سے پتہ کریں جناب مصطفیٰ اللہ صاحب ماہر اقبالیہ ایک آپ مثال میں میں اقبال شناسی کی 908 کی اس کی ختم کریں 400 میں کوئی بات سے بچنا چونکہ ہمارے اعلان اب یہ بھی ہے کہ کل صبح کبھی گارڈن میں ابھی پہلے اتفاق ہوتا تھا لیکن اب تو پہلے اتفاق تقاریب کی وجہ سے ایک تو یہ کہ یہ قربان اور دوسرے پھر وہ اس کا سلسلہ چلا وہ گنیش کا، تو پہلے اتفاق نہیں ہوا یہ کل ہے اور اسٹیج ہیلتھی ہاؤ ٹو پریوینٹ ریورس کینسر یہ عنوان سے ہے۔ استفادہ کریے کہ ماہر ڈاکٹر سے مخاطب کرتے ہیں اور آپ کے لیے